میں گزارش کروں گا سائیں توقیر سے چغتائی صاحب کو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار. شکریہ بہت زیادہ آپ کا، خاص طور پہ فرینڈ آف سندھ سویلائزیشن کا، کہ جو ہمیشہ ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جس سے سندھ میں رہنے والی مختلف قومیتوں، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب کے لوگوں میں یکجہتی پیدا کرنے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو دوست یہاں پہ شریک ہوتے ہیں یا اس میں شامل ہیں اس آرگنائزیشن میں، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ سندھ کے تمام باسیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، فکری طور پہ بھی اور مختلف مسائل جو یہاں پہ ابھرتے ہیں اس میں. اس کتاب کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں یا اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ عشق کے ارد گرد گھومتا ہے. لیکن اس سے پہلے جن صاحب نے یہ کتاب تخلیق کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہستی علمیت کے لحاظ سے اور بہت سارے پہلوؤں سے اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جو خود بھی عشق کا ایک مرقع جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں اور محبت. سائیں جی ایم سید کی شخصیت اور فلسفے اور ان کی سوچ کے ساتھ میرے خیال میں سب سے زیادہ ظلم یہ ہوا کہ انہیں شروع سے ہی پاکستان مخالف، اسلام مخالف اور بہت ساری چیزیں ان کے اوپر چسپاں کر دی گئی، یا یہاں رہنے والے جو دوسرے نوجوان ہیں خاص طور پہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سائیں جی ایم سید کون تھے. انہیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ اگر ایک ووٹ نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، جس کے بدلے یہ ملک بنا اور سب سے پہلے یہاں تحریک شروع ہوئی. میں اس کتاب کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے بہت پہلے ترجمہ ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ پنجاب تک بھی پہنچتی. اس میں بہت سارے دوست مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، مگر میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سیاسی مسائل پیدا ہوئے اس میں جہاں پنجاب کے اندر اور بہت سارے مسائل تھے، وہاں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم پرستی کو گناہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ غداری کہا جاتا تھا. اور یہ غفار خان اور سائیں جی ایم سید اور بلوچستان کے جو قوم پرست ہیں ان کے ثمرات ہیں، ان کی سوچ ہے کہ اب پنجاب میں بھی قوم پرستی مروج ہونا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں، جب اس ٹاپک میں بات کروں گا تو طویل ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کتاب کی طرف آتا ہوں اور بنیادی بات یہ کرتا ہوں کہ عشق کا فلسفہ جو سائیں جی ایم سید نے بیان کیا ہے ویسے تو بہت وسیع ہے اس کے مطالب، مگر اس کے 3 درجے رکھے گئے جو ہمیں سامنے آتے ہیں جیسا کہ انہوں نے لکھا بھی ہے. اس میں پہلا درجہ جو ہے وہ عام عشق کا ہے، جو کسی سے بھی کسی نوجوان کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے. دوسرا عشق کا جو درجہ ہے وہ اس دھرتی سے ہے جس کے لیے سائیں جی ایم سید پوری زندگی جد و جہد کرتے رہے اور آخری عمر تک وہ اس پہ قائم رہے. تیسرا درجہ انسان کا ہے یا انسانیت کا ہے، جسے صلح کل بھی کہا جاتا ہے. اور وہ کوئی ایک انسان نہیں ہوتا، وہ بالکل دنیا کے اس کونے سے لے کے یہاں تک رہنے والے، اس میں چاہے کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، بدھ ہے یا کرسچن ہے. ان 3 درجوں کو جب ہم اس کتاب کے حوالے سے اور شاہ کے فلسفے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں انسانیت کے ساتھ سندھ کی تاریخ بھی، جیسا کہ اس کتاب میں بھی درج ہے اور کہہ بھی رہے ہیں 5000 سال پہلے کی، وہ تو نظر آتی ہے. ظاہر ہے کہ سندھ اس تاریخ کا ماخذ یوں ہے کہ یہاں پہ وید بھی یہیں پہ اترے تھے موہنجودڑو میں، اور ہندوازم کا ابتدا یعنی ویدانت جسے کہتے ہیں وہ بھی یہاں سے ہوئی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ بدھ ازم اور جین ازم کی جو قدیم اشکال ہیں یا قدیم مذاہب کے جو ہمارا ورثہ ہے وہ بھی یہیں سندھ میں موجود ہے.
آپ کو حیرت ہوگی کہ ہڑپا ایک پرانی تہذیب ہے، میں اس بحث میں تو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، مگر میں وہاں کا بھی دیکھا، میں مطالعہ بھی کیا گیا بھی، مگر وہاں مجھے بدھ ازم یا جین ازم یا کسی اور مذہب کے اس طرح سے آثار نہیں ملتے جس طرح سے موہنجودڑو میں ملتے ہیں. اور یہاں ایک پوری تاریخ ہے. وہ کیا دوسری جو ہماری تاریخ ہے کندھارا کی، وہ تو ایک الگ ہے، وہاں سے شروع ہو کے انڈس ویلی کی جو پوری آتی وہ الگ ہے، لیکن اس میں ہڑپا جو ہے اس میں بھی وہ چیزیں ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی جس طرح سے یہاں سندھ میں نظر آتی ہیں. بات ہو رہی تھی تاریخ کی، عشق کے فلسفے کی اور اس کے ساتھ انسانیت کی. تو مجھے یا تو یہ سندھ کی دھرتی جو ہے وہ ہائی عشق کی دھرتی، شاہ لطیف کے دادا شاہ کریم بھولڑی والے کہتے ہیں کہ پاڑ ہاری سر بڑیو جرتے پکھی جیاں اساں سجن تیاں رہو آہے روح میں. تو میرے خیال میں وہ صوفیاء یا وہ اولیاء جو کچھ کہے گئے ہیں اس تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے. جیسے شاہ جی کہتے ہیں عشق کے حوالے سے کہ جب اس کا اگلا مصرع جو ہے خاص طور پہ کہ مدتوں جو توکھے لگے کدی کان کمان کھا میاں مار نہ منہ میں آئے تو مدتوں جو توکھے لگے. تو یہاں صلح کل اور انسانیت کا جو درس دیا گیا ہے کہ ساری انسانیت اگر کسی کو ذرا سا دکھ پہنچے تو ساری انسانیت کو دکھ پہنچتا ہے. وہ شاہ لطیف کے اس شعر میں اور ان کے پورے فلسفے میں موجود ہے. اور ہمارے جو سید صاحب ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں، یہ کو کہیں اور سے نہیں آئے ہیں. یہاں پہ جیسے بلے شاہ کہتے ہیں کہ جس تن لگا عشق کمال ناچے بے صورت بے تال. جب عشق ظاہر لگ جاتا ہے تو اس میں تال اور سر نہیں رہتی، پھر آدمی کو پاگل ہی کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے مختلف دانشور قوم پرست یا مفکر آخر میں یا تو مارے جاتے ہیں یا ان پہ الزام لگ جاتا ہے کوئی نہ کوئی. مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابا گرو نانک دیو جی نے جو شاعری کی اس میں ایک شعر کمال کا ہے. صوفیاء کا فلسفہ جو ہے یا ورثہ ہے وہ ایک ہی ہے اور اکٹھا ہے. اس میں کہتے ہیں جو تم پریم کھیلن کا چاہو، جو تم پریم کھیلن کا چاہو سر دھر تلی گلی میری آؤ. اگر تمہیں عشق کے کھیل کھیلنے کا شوق ہے تو اپنا سر تلی پہ دھر کے میری گلی میں آؤ. اس مارگ پیر دھریجے سر دیجے کان نہ کیجیے. اس طرف اس علاقے میں تب پیر دھرنا چاہیے جب اس سے پہلے سر دینا چاہیے. تو عشق کا فلسفہ جو صوفیاء نے بیان کیا، چاہے ان کا تعلق سندھ سے ہو یا پنجاب سے ہو. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز مجھے اور بڑی عجیب سی لگی. عام بندہ اگر اسے پڑھے، ہم تو چھوٹے قاری تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہیں، ابھی تو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بندہ اگر پڑھ لے سیدھا جنہیں تیار کیا جاتا ہے حملوں کے لیے کہ تیار ہو جاؤ سیدھے جنت میں جاؤ گے، تو فوراً کہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مثلا انہوں نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ عشق جو ہے وہ بت توڑنے کا نام بھی ہے اور بتوں کی پوجا کرنے کا بھی نام. تو دو جگہ پہ ان کا مطلب یہ ہے کہ بت توڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو خودی اور تکبر کے بت ہیں انہیں توڑنا ہے. یہ نہیں کہ مندر میں جو بت پڑے تلوار لے کے انہیں توڑنا شروع کر دیں. تو ان کا اپنا مذہب ہے، وہ جانے، ان کا خدا جانے، ہمیں ان سے کیا ہے. ہمیں تو اپنا آپ دیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بت بنانے کی بھی بات کی ہے، یعنی اپنا ایک فلسفہ جو ہے اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کس طرح سے اسے آگے لے کے چلیں گے. اور ساتھ میں پھر وہ مذہب کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں اتنی سچائی کے ساتھ اسے تاریخ، فلسفے اور انسانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ایک عام بندہ پڑھنے والا، وہی جو میں نے پہلے کہا کہ کمیونیکیشن نہیں تھی. یہ کتاب بہت پہلے چھپ کے دوسری جگہوں پہ چلی جانی چاہیے. ہمارے 4 صوبے مگر ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، یہی ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو شاہ جی کا تعارف جو ہے وہ اور اچھی طریقے سے آپ سے بہت پہلے ہو جاتا. وہ کہ یہ کتاب میرے خیال میں 40 سال پہلے چھپی تھی سندھی میں، اور اب خادم صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا، ترجمہ ہمیشہ باز گشت کہا جاتا ہے. مگر مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ اتنا سلیس ہے اور اتنی اچھی اردو انہوں نے لکھی ہے اور اتنی اچھا ترجمہ کیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی وہ سمجھ سکتا ہے. دوسرا خود شاہ جی نے بھی اور انہوں نے بھی جو ان کے حوالے دیے ہیں اس میں صوفیاء کے
شعر کوٹ کیے ہیں، اور صرف اپنے مقامی شعراء کے نہیں بلکہ ہمارے فارسی کے جو شعراء تھے جیسے حافظ ہیں، سعدی ہیں، خیام ہیں، ان کے شعر بھی اس میں کوٹ کر کے اسے اور زیادہ وسیع کر دیا گیا اور اس کے مطالب اور ہمارے ہاں اچھی طریقے سے سامنے آئے ہیں۔ عشق کے فلسفے میں اور مذہب کے فلسفے میں بہت اچھے اچھے شعر کہے گئے۔ ہم تو اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں، ویسے بھی الزام لگتا ہی رہتا ہے، مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، علامہ اقبال کے ایک شعر عشق کے حوالے سے کہ دیکھیں آپ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا غبار وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو عشق کا فلسفہ ہمارے ہاں نبیوں، خدا اور اولیاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسے اگر ہم کسی ایک ایسے قوم پرست کا، ایک ایسے جسے غدار وطن قرار دے دیا گیا تھا بہت پہلے، اس کا فلسفہ کہیں تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سائیں خادم سومرو کو کہ انہوں نے یہ کتاب ہمارے لیے پیش، بہت شکریہ۔